السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے روح اشکم ناول کی 7 ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں، اس طرح تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو چلے آپ یہ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی تک سو رہی ہو تم؟ اٹھ جاؤ بچے، میرے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، لیجے میں صدیوں کی تھکاوٹ تھی، اٹھ جاؤ، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی لڑکی۔ 2 دن ہو گئے ہیں تم حویلی نہیں گئی، دادا جی، بی جان اور اشال کتنی بار پوچھ چکے ہیں تمہارا۔ وہ کیوں پوچھ رہے ہیں ملازمہ کا؟ لہجے میں تلخی اتری تھی۔ کیوں ہر بار ایسی بات کر کے ناشکری کرتی ہو اینا؟ کوشش کے باوجود وہ سخت ہوئی تھی۔ کس بات کی ناشکری کر رہی ہوں میں حسنہ بھی؟ آخر ملازمہ کو ملازمہ نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے؟ حویلی والوں کے لیے تم ملازمہ نہیں ہو بچے۔ اس نے سر چٹکا۔ بس رہنے دے حسنہ بھی، یہ ایسی باتیں کر کے مجھے عثمانوں پہ نہ چڑھایا کرے، مجھے میری اوقات یاد رہنے دیا کرے، ورنہ کیا؟ وہ اس کے قریب ہی پیچھے چرپائی پہ بیٹھی تھی۔ ورنہ یہ دل اور اس پہ بسی خواہشیں ذلیل کروا کے رکھ دیتی ہیں۔ بے بسی سے کہتے اس نے شرٹ کی استھینیوں سے نم آنکھیں پونجی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میری طرف دیکھو اینا۔ اس کے بالوں کو سنوارتے وہ خود بھی بے بس ہوئی تھی۔ اس دن میں ان کے کمرے میں گئی تھی حسنہ بھی، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ وہ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ اتنی سی بات پر تم نے خود کو 2 دن سے کمرے میں بند رکھا ہے۔ بچے فکر نہیں کرو، میں دادا جی سے بات کروں گی، وہ منع کر دیں گے سفیان بابا کو۔ وہ مسکراتی سی تسلی دینے لگی تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے حسنہ بھی، وہ آج بھی انوشی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اس کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ میری 20 سال کی محبت کو انہوں نے پل میں مٹی میں ملا دیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور آپ بولتی ہیں میں نہ شکری نہ کروں؟ مجھے بتائیے ایسا کیا ہے میرے پاس جس پر میں شکر ادا کروں؟ میں یتیم ہوں، مجھے میرے ماں باپ کے نام تک نہیں پتہ، میں کون ہوں کوئی نہیں جانتا، میرا وجود ہے صرف، مگر میری شناخت کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دنیا کیسا سلوک کرتی ہے آپ بہتر جانتی ہے۔ وہ روتے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی، مجھے مجبور نہ کریں، کیونکہ اگر میں وہاں گئی تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں گی۔ میں پھر سے اس سیراب کے پیچھے بھاگنے لگوں گی، اس ریت کو ہاتھ میں قید کرنا چاہوں گی جو ذرا ذرا کر کے گرتی جائے گی، اور پھر ہمیشہ کی طرح اینا شاہ کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اس کی محبت، اس کے صبر کو خاندان کے حسب نسب کے نظر کر دیا جائے گا۔ ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھیں رگڑتی وہ آگے بڑھی تھی، مگر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھتے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی۔ حال تو حسنہ بھی کا اس جیسا تھا، مگر وہ اپنے بکڑٹ پہ قابو پاتے فوراً سے اینا کے سامنے آئی تھی۔ اشال بی بی، آپ یہاں؟ میرا مطلب کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ نہیں، مجھے کچھ کام نہیں تھا حسنہ بھی، میں تو اینا دی سے ملنے آئی تھی۔ کیوں، تم کہیں جا رہی ہو؟ اینا سراغ سے سامنے آئی تھی۔ جی، یک لفظی جواب دیتے اشال کا چہرہ بھی بجھا تھا۔ کہاں؟ میں آپ دونوں کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں، تب تک آپ باتیں کریں، حسنہ بھی کہتے وہاں سے نکلی تھی۔ اسلام آباد صبح جانا ہے؟ اچھا، وہ جبراً مسکرائی۔ آپ حویلی کیوں نہیں آتی اینا دی؟ طبیعت خراب تھی اس لیے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اشال نے فوراً سے سوال کیا تھا۔ اب بہتر ہوں۔ اشال کو مسکراتا دیکھ کر اسے تسلی ہوئی تھی، اس نے کچھ سنا نہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھی اشال اس سے باتیں کرتی رہی تھی، جن سے مختصر سے جواب دینے کے ساتھ اینا سامنے بیٹھی لڑکی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بناوٹی تھی، کوئی بھی دیکھتا تو فوراً بتا سکتا تھا۔ زندگی صرف محبت کرنے والوں کو نہیں آزماتی، محبت کے علاوہ انسان کی ذات میں ایسے کئی راز چھپے ہوتے ہیں جو انسان کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتے، نہ اسے مکمل ہونے دیتے ہیں، اور ایسے کئی راز وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے دل میں دفن کی ہوئی تھی، جن پر وہ صبر کا کلمہ پڑھے خود کو ان کی پہنچ سے دور تو لے آئی تھی، مگر ذہن اور سوچیں وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اینا دی، ہاں؟ وہ گڑبڑاتی سیدھی ہوئی تھی۔ کہاں گم ہے آپ؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں یہی ہوں۔ تم بتاؤ کیا بات کر رہی تھی؟ مجھے پوچھنا تھا کیا آپ ابھی بھی مجھ سے اس دن کی کہی باتیں پر ناراض ہیں؟ اگر ہاں تو میں معافی مانگتی ہوں دی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے اشال، ضروری نہیں ہے زندگی ہمیشہ وہی دے جس کو ہم چاہو، یہ زندگی ہے جو ہمیشہ ہماری سوچوں کے الٹ رخ پر چلتی ہے۔ یہ تو ہم جیسے بے وقوف انسان ہیں جو سمجھتے ہیں سچے دل سے چاہ لیا تو بس وہ ہمیں مل جائے گا، اشال نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔
مجھے ایسا ہی لگتا تھا، اشال کو دیکھتے وہ مدم سا بولی تھی، مگر حقیقتیں دیکھے جائے تو سچے دل کے ساتھ انسان کا حسب نصب بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے تو وہ پھر سب مل جانا چاہیے نہ تھی جس کی تمنا میں نے کبھی کی تھی۔ ہولے سے مسکراتے اس نے اداسی سے کہا تھا، جس پر اینا بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بات حسب نصب کی نہیں، نصیب کی ہوتی ہے اینا دی، اور اگر یہی برے ہوں تو لاکھ دعائیں مانگے لی جائے، کوئی پتہ آپ کی قسمت نہیں بدل سکتا سوائے اللہ کے۔ میں دعا کروں گی جس کی چاہ آپ کو ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اسے گلے سے لگاتے مدم سی سرگوشی کرتے اشارے سے اپنی جگہ ساکت کر گئی تھی۔ تو کیا اشارہ سب سن نفی میں سر ہلاتے اینا نے اپنی سوچ کو جھٹکا تھا۔ وہ کچھ پوچھتی اشار اس کا گال چومتے وہاں سے جا چکی تھی۔ سر پڑتے ہاتھوں میں سر تھامتے اینا ان گن سوچوں میں گری رہ گئی تھی۔ رات کے وقت پھیلا وہ اندھیرا اور ان میں چمکاتی روشنیاں۔ وریشا پاس بنے بینچ پہ بیٹھی اسی نظارے میں گم ہو گئی تھی۔ وہاں اتنی خاموشی تھی کہ اسے اپنے اندر اٹھتا نہ سمجھ سا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ اپنے خیالوں سے آزاد ہوتی وہ حقیقت کی دنیا میں آئی تھی۔ نظر پاس پڑے موبائل پہ پڑی جو وائبریٹ کر رہا تھا۔ سرسری سی نظر ڈالے اس نے رخ موڑ دیا تھا، کیونکہ وہاں ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی جو اس کے مطابق یقیناً اسفن شاہ کی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی، پھر سے موبائل بجا تھا۔ وریشا نے ایک بار پھر اگنور کرتے کال کاٹ دی تھی۔ ابھی کچھ دیر گزری جب نیو ماڈل کی لینڈ کروزر دھوڑ اڑاتے اس کے قریب آ رکی تھی، جن سے دروازہ کھولے فرنٹ سیٹ سے ایک گارڈ اور پیچھے کھڑی کار سے بھری گاڑی سے گارڈ نیچے اترے تھے۔ میڈم سر نے بلایا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی کہنے کی دیر تھی اور وریشا نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ اپنے سر سے جا کر کہنا وریشا سلطان کا پیچھا چھوڑ دے، وگرنہ بہت بری طرح پیش آؤں گی اس کے ساتھ۔ پتہ نہیں کون سی بڑاس تھی اس نے سامنے کھڑے کارڈ بھی نکال دی تھی۔ میڈم وہ اس سے آگے کچھ بولتا جب دوسرے آتے کارڈ نے اس کے ہاتھ سے اشارے سے چپ کرواتے دوسرے ہاتھ میں پکڑا موبائل وریشا کی طرح بڑھا تھا۔ میم سر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوچتے اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ویری بیڈ مائی کوئین، تمہیں میرے کارڈ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ سرسراتی تھی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، اور وریشا سلطان نے سرا سے گردن موڑے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، جہاں ان چہرے جھکائے کھڑے گارڈ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آنے کو میں خود بھی آ سکتا تھا، مگر کچھ ریزن تھے جس کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ مختصر بتاؤں تو اسفن شاہ تمہارے کمرے میں آ کے تم سے بات کر سکتے ہیں، پر اس کے بعد تمہارے قریب آنے کی چاہ مجھے بے ایمان کرنے لگتی ہے۔ سر داغ بھری تھی اس کے بے باک جملوں پر وریشا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ چپ چاپ ان کے ساتھ جاؤ، خود سے آ جاؤ گی تو اچھی بات ہے، ورنہ میں آیا تو پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، نرمی سے کہتے آخر میں لہجہ تیز ہوا تھا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا جہاں کال کٹ چکی تھی۔ نامحسوس طریقے سے وریشا نے ہاتھ کمر تک بڑھائے تھے۔ اسے گمسم سا کھڑا دیکھ کر گارڈ نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس کا مطلب سمجھتے وریشا نے موبائل پوری قوت سے زمین پر پٹاخا تھا جو 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اپنی ناقدری پر ہو رہا تھا۔ لینڈ کروزر میں بیٹھے دروازہ ٹھاس سے بند کرتی اس نے اس سے ٹیک لگائی تھی، اور گارڈ بھی چپ چاپ اپنے ہونے والی نہ کیڑی میڈم کے غصے پر تعصب سے سر چٹکتے اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ سرکٹ سکھلاتے پاس پڑی ایشٹرے میں اس کو مسئلہ تھا۔ کمرہ سرکٹ کی دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ ٹیبل پہ رکھی جلی سرکٹ کے ڈھیر کی طرف دیکھتے اس نے زور سے آنکھیں مینچی تھی۔ شام کا منظر ذہن کے پردوں پر فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ اسفن شاہ نے سب سے مٹھیاں بھیجی تھی تبھی دروازہ ناک ہوا تھا۔ یس سر، میم آ چکی ہیں۔ اوکے، میرے آفس میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ اوکے سر۔ وہ جا چکا تھا اور اسفن شاہ نے آخری سرکٹ کے دھوئیں کو بھی اپنے اندر اڈیلتے ٹیبل پر باقی پڑی سرکٹ کے ساتھ پھینک دیا۔ اپنے پرائیویٹ روم سے نکلتے اب اس کا رخ اپنے آفس روم کی طرف تھا۔ وہ باغور اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جہاں ہر چیز ترتیب سے سیٹ کی گئی تھی، جس کا مطلب تھا مقابلہ نفاست پسند انسان ہے۔ وہاں رکھی چیئر پہ بیٹھنے کے بجائے اس نے اس آفس کی ہر چیز کو چھو کر دیکھا تھا۔ کافی شاندار آفس ہے، اس نے خود کلامی میں کہا تھا۔ شکریہ مائی کوئین۔ وہ اپنے کام اتنی مگن تھی کہ دروازہ کھلنے اور پیچھے کھڑے شخص کو محسوس تک نہیں کر پائی۔ مانوس سی آواز پر وریشا سرا سے مڑی تھی، مگر آج بھی مایوسی ہوئی تھی۔ چہرے پہ لپٹا رومال اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھا۔
मैं यहाँ तुम्हारी फजूल बकवास सुनने नहीं आई। तो क्यों आई हो? इसकी ऊंची आवाज़ बर्दाश्त करते असफल शाह ने इसकी आंखों में देखते नरमी से इस्तफार करना चाहा। मैं जानना चाहती हूँ तुम कौन हो, क्यों मेरा पीछा करते हो? वो रुख मोड़े मोड़े बोल रही थी। और क्यों पिछले 3 साल से तुमने मेरी जिंदगी गजा बना कर रखी हुई है? सवाल करते वो पूरी की पूरी घूम गई थी। कई लम्हे खामोशी के नदार हुए थे। अजीब सी खामोशी पर मरीशा ने नजर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा था, जो आंखों में सद मेरी लिए से खो रहा था। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं बनाई, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब बनी है। कलाई को मोड़ते कमर पर बांधकर असफन शाह ने इसे अपने करीब किया था। इस अचानक अफताब पर वो हक्का तक्का सी खड़ी इसे देखती रह गई थी। मैंने मना किया था ना, इस शख्स से कोई बात नहीं करनी, ना इससे मिलना है। लहजे में आग सी तपिश लिए इसके चेहरे पर खरा कर कहा था। बोलो, किया था मना या नहीं? पुष्ट पर पकड़ी कलाई पर अपनी हाथ की गिरफ्तार मजीद सख्त करते वो इसे कराने पर मजबूर कर गया था। मरीशा ने नजरें उठाए सामने खड़े शख्स को नफरत से देखा था, जिसकी आंखों में जलन और हसद के अलावा जुनूनियत की शिद्दत देखकर इसे दूर होना चाहता। मैंने कितनी बार कहा है दूर रहकर बात किया करो। दूसरा हाथ इसके मजबूत हाथ पे रखे इसे धक्का दिया था। इस नाजुक से हमले पर मुकाबला अपनी जगह से इंच पर भी नहीं हिला था। इतना करो जितनी मेरी बर्दाश्त की हद है वरीशा, वरना असफल शाह तुम्हें अपने तमाम हदें भूल जाएगा और खुद से किए ऐद भी। इसकी दोनों बाजुओं को एक हाथ में पकड़े बिना किसी रेजगार्ड के से इसकी पूंछ से शर्ट उठाई कर निकाली थी। इसके साथ हाथों का लमस फरीशा को कपड़ाने पर मजबूर कर किया था। असफल शाह की इतनी जुर्रत पर वो हॉर्न को जैसे इसे देख रही थी। तुम्हारी इतनी जुर्रत? वो हाथ पांव मारती भरी शेरनी बनी इस पे चिपटी थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे छूने की? बेदरपा पे इसके नाजुक हाथ के मुक्के बरसाते वो गुस्से से लाल हुई थी। इसकी हर हरकत पर असफल शाह का मीटर घूमा था। 1 सेकंड की देर किए गले में लटकी टाई निकाले इसके दोनों हाथ पीठ पर ले जाकर बांधे थे और एक जोरदार धक्का पीछे सोफे पर दिया था। वो सब इतना अचानक हुआ था, मरीशा को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला था। वो वहां से उठती इससे पहले असफल शाह पर चुका था। बिल्कुल ऐसे उंगली से इसकी गर्दन ट्रेस करते वो मखूर सा बोला था, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, खोलो मुझे बुज़दिल इंसान। खुद को समझते क्या हो तुम? हाथ बांध कर बहुत बड़ा हीरा समझ रहे हो? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जैसे कायल से भला वो जैसी लड़की डरेगी, ये तुम्हारी सोच है सिर्फ। समझे तुम? इसके चेहरे पे गराती वो शेरनी की धार लिए बोल रही थी। इसकी एक एक बात को अनसुनी करता वो उठा और कदम सामने रखी बुक शेल्फ की तरफ बढ़ाए थे, जहाँ 5 शेल्फ में किताबें रखी थी, जबकि सबसे ऊपरी शेल्फ में बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट जार रखे थे, जिनके अंदर क्या था कुछ मालूम नहीं था। इनमें से एक जार उठाए वो वापस से सोफे की तरफ आया, जहाँ वरीशा हाथ हिलाती खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। खोलो मुझे! उसके पास आते ही वो फिर से चीखी थी, जिस पर इरफान शाह ने इंतहाई नापसंदीदगी से देखा था। खोल दूंगा, पहले अपनी सजा भुगत लो। आम से लहजे में कहते वो चार्ली इसके करीब ही बैठा था, इस पर वरीशा फौरन से दूर खिसकी थी। तुम कौन होते हो मुझे सजा देने वाले? और क्या है इसमें? अभी पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें शुरू दिन से ही मना किया था इस लड़के से दूर रहो, तुमने नहीं सुनी, और आज मैं वही था इस रेस्टोरेंट में जिसमें तुम इसके साथ मौजूद थी। जार के ढक्कन के साथ इसके हाथ भी खोले वो सबसे बोल रहा था। वरीशा ने खूबसदा नजर इस जार में डालती फिर असफर शाह के पर चेहरे पर डाली थी। मगर मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हो तो तुम्हारी बात के साथ से सुनो और क्यों अमल करो। ये सज्जन दो अल्फाज साथ छोड़ रहे थे। जार का ढक्कन खोला था, इस पर सख्ता तारी हुआ था, जब वहां से एक बड़ा सा काला बिच्छू निकलता इसके हाथ पर बैठा था। बिल्कुल ये तुम्हारी जिंदगी है, मैंने कब इस बात से इतराज किया, मगर तुम इस जिंदगी को असफन शाह की मर्जी से गुजारोगी। ये जरूर कहा था मैंने। सोफे की पोस्ट से टेक लगाए वो तहम्मुल से इसे समझा रहा था, जबकि वरीशा अपनी जगह सुन्न हो गई थी। नजर होना से इस बड़े से बिच्छू पर थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी बाजू की तरफ बढ़ा था। इस पर इससे हटाओ प्लीज। वो जो मजे से आंखें बंद किए वो था अपने टूटे फूटे नाम की पुकार पर इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था। जो लड़के की मादा सफ़ेद हो गई थी, नज़र इसकी होंठों पे
गई थी जो थर थर कांप रहे थे। हरकत करूंगी तो ये काट लेगा। इंतहाई इत्मीनान से स्केल में इजाफा किया था। ये काट लेगा, प्लीज हटाओ इसे जालिम। इस जालिम शख्स को देखते वो रोती थी। असफन शाह ने नरमी से इसकी आंखों से आंसू चने थे। पल को दिल पिघला था, मगर फिर खुद को मजबूत बनाते वो मुस्कुराते पीछे हो गया था। इस कदर सफाकियत पर वरीशा का दिल था, वो फूट फूट कर रो दे। मुझसे पूछो मुझे क्या पसंद है। कुछ लम्हे बाद इसकी पुरसुकून सी आवाज वरीशा के कानों में पड़ी थी। सिक्कियां बढ़ती जा रही थी, मगर इसने कहा नहीं माना गया था। आंखें खोले असफन शाह ने इसकी तरफ देखा था, जो सिसकती इस बिच्छू को देख रही थी, जो अब इसकी दोदिया बाजू पर रेंग रहा था। पूछो वरना ये सजा खत्म नहीं होगी। का क्या पसंद है? मुझे मेरी बीवी पर्दे में पसंद है। भीगी पलकें वहां से हटाते असफन शाह पर खड़ी थी, जो आंखों में मोहब्बत का समंदर लिए इसे देख रहा था। वो इस कदर खौफजदा थी, लफ्ज बीवी पर गौर ही नहीं कर सकी। मगर अफसोस, तुम खुद की नुमाइश करती हो, जो ना मुझे गवारा है ना मेरी अल्लाह को पसंद है। इसे महसूस हुआ इसके जिस्म पर कुछ नहीं है। सरसरी सी नजर असफन शाह के हाथ पर डाली थी, जहां वो इस पिट्ठू को पकड़े इस जार में बंद कर रहा था। फिर से इन खाली नजरों को लिए से देखा था, जिसकी आंखों में सर्द मेहरी उतरी थी और उसे रस बैठता। अगर मैं मर जाती तो, अगर वो मुझे काट लेता। फिर इसे अपने पास से उठता देखकर सवाल किया था। आंखें खुश्क हो चुकी थी, अलबत्ता सिक्कियां अभी भी गूंज रही थी। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें मरने नहीं देता, कहते वो मुड़ा था। और अगर मर जाती फिर? कदम रुके थे, मगर वो पलटा नहीं। वरीशा ने नम होती आंखों से इसकी पुश्त को कोरा था। वो जैसा भी था, मगर वरीशा सुल्तान का मान था कि असफन शाह कभी इस पर आंच नहीं आने देगा। मगर इसका मान बहुत बुरी तरह से आज टूट गया था। वो दो कदमों में फासला तय करती इसके बेहद नजदीक रुका था, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की सांसें भी बआसानी सुन सकते थे। अगर असफन शाह को तुम्हें अपनी सांसें देकर भी जिंदा रखना पड़ा तो वो भी कर जाऊंगा, मगर मरने नहीं दूंगा। हर लफ्ज इसकी मोहब्बत की शिद्दत की गवाही दे रहा था। मगर आज वो तलक बनती रुख मोड़ गई थी। हुलिया दुरुस्त करो तो मैं तुम्हारे प्लेस छोड़ देता हूँ माई क्वीन, मगर एक बात मेरी याद रखना, हमेशा याद रखना। जाते वो फिर से पलटा था। अगर मेरी बात मानने से इनकार किया तो इससे भी खतरनाक सजा मिल सकती है, इसलिए मुहतत रहना। दो उंगलियों से इसका गाल थपथपाते वो पीछे हुआ था। 1 घंटे के सफर के बाद असफन शाह ने गाड़ी सुल्तान प्लेस के सामने रोकी थी। अपनी गन ले लो। इसकी गन बढ़ाते वो गहरी नजरों से इसकी उतरी रंगत देख रहा था। गन थामते वरीशा कुछ भी खाए बगैर स्पेट चेहरा लिए अंदर दाखिल हुई थी, जिस पर असफन शाह ने गाड़ी जन से भगाई थी।